16ویں صدی کی بات ہے۔ مغلیہ دور کا زمانہ تھا۔ دہلی کے چاندنی چوک میں ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ اس دکان کا مالک ایک نوجوان تاجر تھا جس کا نام رحیم الدین تھا۔ رحیم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کی محنت اور ایمانداری پوری منڈی میں مشہور تھی۔ ایک دن صبح سویرے جب رحیم اپنی دکان کھول رہا تھا، ایک امیر سوداگر اس کے پاس آیا۔ سوداگر کا نام سیٹھ جگت سنگھ تھا۔ وہ شہر کا سب سے بڑا کپڑے کا تاجر تھا۔ رحیم، سیٹھ نے آواز دی، میں نے تمہارے بارے میں بہت سنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تم بہت ایماندار ہو۔ رحیم نے ادب سے جواب دیا، جی حضور، میں تو بس اپنا کام کرتا ہوں، اللہ نے جو سکھایا وہی کرتا ہوں۔ سیٹھ نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا، میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں، یہ تیلی لو۔ سیٹھ نے ایک باری تیلی رحیم کی طرف بڑھائی، اس میں سونے کے سکے ہیں۔ تمہیں میرے لیے کچھ قیمتی کپڑے لانے ہیں کشمیر سے۔ اگر تم نے یہ کام ایمانداری سے کیا تو میں تمہیں اپنا ساجی بنا لوں گا۔ رحیم نے تیلی لے لی اور کہا، میں آپ کا اعتماد نہیں توڑوں گا۔ رحیم نے کشمیر کے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ یہ ایک لمبا اور مشکل سفر تھا۔ راستے میں ڈاکو، خطرناک پہاڑ اور بہت سی مشکلات تھی، لیکن رحیم نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی بیوی فاطمہ سے کہا، میں چند ہفتوں میں واپس آ جاؤں گا، تم اور بچوں کا خیال رکھنا۔ فاطمہ نے پریشان ہو کر کہا، یہ سفر بہت خطرناک ہے، کیا تم واقعی جاؤ گے؟ رحیم نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں نے وعدہ کیا ہے، اور میرے والد نے مجھے سکھایا تھا کہ ایک مسلمان اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتا، یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے عہد پورے کرو۔ رحیم نے اپنے دو دوست کریم اور بشیر کو ساتھ لیا اور سفر شروع کر دیا۔ چند دن کے سفر کے بعد وہ ایک گھنے جنگل سے گزر رہے تھے۔ اچانک ڈاکوؤں کا ایک گروہ ان کے سامنے آ گیا۔ ڈاکوؤں کا سردار ایک خوفناک شکل کا آدمی تھا۔ رک جاؤ، سردار نے چیخ کر کہا، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ہمیں دے دو، ورنہ تمہاری جان خطرے میں ہے۔ کریم اور بشیر بہت ڈر گئے، لیکن رحیم نے ہمت سے کہا، بھائی، یہ مال میرا نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ کسی کی امانت میں خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ڈاکو سردار ہنس پڑا، تم بے وقوف ہو، یہاں کون دیکھ رہا ہے؟ سکے لے لو اور بھاگ جاؤ، کون جانے گا؟ رحیم نے سینہ تان کر کہا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اور میرا ضمیر مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میرے والد نے مجھے سکھایا تھا کہ امانت میں خیانت کرنے والا شخص جہنم کی آگ کا مستحق ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت دار کو ادا کرو، خواہ کسی نے تمہاری امانت میں خیانت کی ہو۔ ڈاکو سردار کو رحیم کی بات میں سچائی محسوس ہوئی۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، جاؤ، تم جیسے سچے لوگ کم ہیں، تمہاری ہمت نے مجھے متاثر کیا ہے۔ کئی ہفتوں کے مشکل سفر کے بعد رحیم اور اس کے ساتھی کشمیر پہنچے۔ کشمیر کی خوبصورتی دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ بلند پہاڑ، سبز وادیاں اور صاف پانی کی ندیاں، سب کچھ جنت جیسا تھا۔ وہاں رحیم نے ایک بوڑھے شال بنانے والے سے ملاقات کی۔ اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبد الرحمن کی شالیں پوری دنیا میں مشہور تھی۔ میں بہترین شالیں چاہتا ہوں، رحیم نے کہا۔ عبد الرحمن نے کہا، میری شالیں مہنگی ہے لیکن ان کی قیمت ہے، ہر شال بنانے میں مہینوں کی محنت لگتی ہے۔ رحیم نے سونے کے سکے گنے اور دیکھا کہ سیٹھ نے جتنے سکے دیے تھے وہ کافی نہیں تھے۔ اب رحیم کے سامنے دو راستے تھے، یا تو وہ سستی شالیں خرید کر واپس چلا جائے اور بچے ہوئے سکے اپنے پاس رکھ لے، یا پھر اپنی بیوی کے زیورات بیچ کر اضافی رقم دے۔ کریم نے کہا، رحیم، سستی شالیں لے لو، سیٹھ کو کیا پتہ چلے گا؟ لیکن رحیم نے فوراً منع کر دیا، نہیں، میں نے بہترین کپڑے لانے کا وعدہ کیا ہے، میں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ رحیم نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا تھیلا نکالا۔ اس میں اس کی والدہ کی آخری نشانی تھی، ایک سونے کی انگوٹھی۔ یہ اس کی ماں نے مرتے وقت اسے دی تھی۔ فاطمہ نے جانے سے پہلے یہ انگوٹھی اس کے ہاتھ میں رکھی تھی اور کہا تھا، اگر کبھی بہت ضرورت پڑے تو اسے بیچ دینا۔ رحیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے انگوٹھی کو دیکھا اور اپنی ماں کو یاد کیا۔
لیکن پھر اس نے سوچا کہ اس کی ماں نے اسے ایمانداری کی تعلیم دی تھی، وہ اس تعلیم کو مٹانے کے بجائے اس انگوٹھی کو قربان کر دے گا۔ اس نے انگوٹھی عبد الرحمن کو دی اور کہا، یہ لیجئے، مجھے آپ کی بہترین شالیں چاہیے۔ عبد الرحمن نے انگوٹھی کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ یہ رحیم کے لیے کتنی قیمتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ بیٹا، عبد الرحمن نے کہا، میں نے اپنی پوری زندگی میں تم جیسا ایماندار انسان نہیں دے گا۔ میں تمہیں اپنی بہترین شالیں دوں گا اور یہ انگوٹھی بھی واپس کروں گا۔ لیکن رحیم نے انکار کر دیا، نہیں جناب، یہ تجارت ہے، آپ کی محنت کی قدر کرنی چاہیے۔ رحیم نے بہترین شالیں خریدے اور واپس کا سفر شروع کر دیا۔ راستے میں انہیں پھر سے اسی ڈاکو سردار سے سامنا ہوا۔ اس بار ڈاکو سردار نے کہا، رحیم، میں نے تمہاری ایمانداری سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تم نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میں اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہوں۔ رحیم نے مسکراتے ہوئے کہا، ہر انسان غلطیاں کرتا ہے، لیکن اہم یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ ڈاکو سردار نے کہا، میں اپنا نام بدل کر عبداللہ رکھ رہا ہوں، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، میں ایمانداری سے کام کروں گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ کرنے والا گناہ کے بعد ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ جب رحیم دہلی واپس پہنچا تو سیٹھ جگت سنگھ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ رحیم نے شالیں اس کے سامنے رکھ دی۔ سیٹھ نے شالوں کو دیکھا اور حیران رہ گیا، یہ تو بہترین شالیں ہیں، لیکن میں نے تو اتنے سکے نہیں دیے تھے۔ رحیم نے سارا واقعہ سنایا۔ اس نے بتایا کہ کیسے اس نے اپنی ماں کی انگوٹھی بیچ دی تاکہ وہ اپنا وعدہ پورا کر سکے۔ سیٹھ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رحیم، میں نے بہت سے تاجروں کو دیکھا ہے، لیکن تم جیسا ایماندار کوئی نہیں۔ دراصل وہ تیلی میں ضرورت سے کم سکے تھے۔ یہ تمہارا امتحان تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کیا کرتے ہو۔ سیٹھ نے اپنی الماری سے ایک بڑا صندوق کھولا، یہ لو، اس میں سونے کی انگوٹھی ہے، تمہاری ماں کی انگوٹھی، میں نے عبد الرحمن سے خرید لی تھی، اس نے مجھے تار بھیجا تھا اور سارا واقعہ بتایا۔ رحیم نے حیرت سے صندوق کھولا، اندر اس کی ماں کی انگوٹھی تھی۔ سیٹھ نے آگے کہا، اور یہ نہیں، آج سے تم میرے ساجی ہو، میرا آدھا کاروبار تمہارا ہے۔ سال گزر گئے۔ رحیم اب شہر کا ایک معزز تاجر بن گیا تھا، لیکن اس کی ایمانداری میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ اپنے کارکنوں سے اچھا برتاؤ کرتا، غریبوں کی مدد کرتا اور ہمیشہ سچ بولتا۔ ایک دن وہ عبداللہ سے ملا، وہی پرانا ڈاکو سردار جس نے اپنی زندگی بدل لی تھی۔ اب عبداللہ ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا اور ایمانداری سے کام کرتا تھا۔ رحیم بھائی، عبداللہ نے کہا، آپ نے میری زندگی بدل دی، آپ کی ایمانداری نے مجھے راستہ دکھایا۔ رحیم نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں عبداللہ، اللہ نے تمہیں راستہ دکھایا، میں تو صرف ایک وسیلہ تھا۔ رحیم کی شہرت اکبر بادشاہ تک پہنچی۔ ایک دن بادشاہ نے اسے اپنے دربار میں بلایا۔ رحیم الدین، اکبر نے کہا، مجھے تمہاری ایمانداری کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ ایمانداری اتنی اہم کیوں ہے؟ رحیم نے ادب سے جواب دیا، جہاں پناہ، ایمانداری ایک ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جب میں ایمانداری سے کام کرتا ہوں تو مجھے رات کو چین کی نیند آتی ہے، میرا ضمیر صاف رہتا ہے، اور سب سے بڑی بات، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی اطمینان ہے اور جھوٹ شک ہے۔ اکبر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے رحیم کو انعام دیا اور کہا، تم جیسے لوگ ملک کی اصل دولت ہے۔ رحیم بوڑھا ہو گیا، اس کے بیٹے حسن اور حسین اب کاروبار سنبھال رہے تھے۔ ایک دن حسن نے کہا، ابا جان، ایک تاجر نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اس نے خراب مال دیا اور پیسے لے لیے، کیا ہمیں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے؟ رحیم نے اپنے بیٹے کو پاس بیٹھا اور کہا، بیٹا، دوسروں کی غلطی ہماری غلطی کو جواز نہیں بناتی۔ اگر کوئی برائی کرے تو کیا ہم بھی برائی کریں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نیکی اور برائی برابر نہیں، تم برائی کو اس نیکی سے دور کرو جو بہتر ہے۔ لیکن ابا جان، اس طرح تو ہمیں نقصان ہوگا، حسین نے پوچھا۔ رحیم مسکرایا، بیٹا، دنیا کا نقصان عارضی ہے، لیکن ایمانداری کا فائدہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب میں جوان تھا،
تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن میں نے ایمانداری کو نہیں چھوڑا، اور دیکھو اللہ نے مجھے کیا کچھ دیا۔ چند سال بعد رحیم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے جنازے میں ہزاروں لوگ شامل ہوئے۔ امیر، غریب، ہندو، مسلمان، سب نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ایک بوڑھے نے کہا، رحیم صرف ایک تاجر نہیں تھا، وہ ایک مثال تھا۔ ایک دوسرے نے کہا، اس نے ہمیں سکھایا کہ ایمانداری ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ عبداللہ، جو اب بہت بوڑھا ہو چکا تھا، رو رہا تھا، اگر رحیم نے مجھے نہیں سمجھایا ہوتا تو میں آج کہاں ہوتا۔ رحیم کے بیٹوں نے اپنے والد کی تعلیمات کو جاری رکھا۔ انہوں نے ایک اسکول کھولا جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ اسکول کے دروازے پر یہ الفاظ لکھے تھے، ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے۔ سالوں بعد آج بھی دہلی کی گلیوں میں رحیم الدین کی کہانی سنائی جاتی ہے۔ بچوں کو ان کے دادا دادی یہ کہانی سناتے ہیں۔ ایک دادی اپنی پوتی کو کہتی ہے، بیٹی یاد رکھو، چاہے کتنی بھی مشکل ہو، سچ بولو اور ایمانداری سے کام کرو۔ رحیم الدین نے یہی کیا تھا اور اللہ نے اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب کیا۔ پوتی پوچھتی ہے، دادی اگر کوئی دھوکہ دے تو کیا کریں؟ دادی مسکراتی ہے، پھر بھی سچ بولو، کیونکہ ایک دن سچ کی جیت ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں کئی اہم سبق سکھاتی ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ ایمانداری ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔ رحیم نے مشکل وقت میں بھی ایمانداری نہیں چھوڑی اور اللہ نے اسے انعام دیا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ امانت میں خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ رحیم نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بھی امانت کی حفاظت کی۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ ایک اچھا انسان دوسروں کی زندگی بدل سکتا ہے۔ رحیم نے اپنی ایمانداری سے ڈاکو کو نیک آدمی بنایا۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ دنیاوی نقصان عارضی ہوتا ہے، لیکن نیکی کا فائدہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ کہانی ہر زمانے کے لیے ہے۔ آج بھی ہمیں ایمانداری کی ضرورت ہے، آج بھی سچ بولنا ضروری ہے، اور آج بھی امانت میں خیانت حرام ہے۔ رحیم الدین کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ چاہے حالات کتنے بھی مشکل ہو، ہمیں اپنے اصولوں پر قائم رہنا چاہیے۔ اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔